بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے درود شریف کے موضوع پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ میں عرض کروں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے وسیع میدان میں ٹھہرے ہوں گے، گویا ایک طویل کھجور کے درخت کی مانند اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی نہ ہوش ہوگی نہ خبر ہوگی۔ پڑی ہوگی تو سب کو اپنے گناہوں کی پڑی ہوگی، اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی کہ نہ جانے اب کیا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں امتی دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ پس حضور نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے، ہم سخت فرشتے ہیں، جس کا حکم ہمیں رب تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا جواب سن کر اپنی داڑھی مبارک بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اے میرے رب، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس شخص کو لوٹا دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ انگلی کے پور کے برابر نکالوں گا اور دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور کہوں گا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ پس وہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں والے پلڑے پہ باری ہوگا۔ آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، نجات پا گیا، اس کا میزان باری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تب وہ شخص، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہ گار امتی، ارے اللہ والو ذرا غور سے سننا، وہ گناہ گار امتی کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ذرا ٹھہرو، مجھے ان سے بات کر لینے دو جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتے ہیں۔ وہ کہے گا، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، آپ کی صورت مبارکہ کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لرزشوں کو معاف فرما دیا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، یا آپ کون ہیں؟ تب نبی دو جہاں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیری وہ صلوات درود شریف ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر بیچتا تھا، پس آج میں نے تجھے پورا پورا نفع پہنچا دیا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ ارے اللہ والو، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے درس میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ آئیے ہم 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے ہیں۔ اچھا، اب 1 کروڑ درود شریف کی نیت تو کر لیتے ہیں، لیکن درود شریف سوچتے ہیں کہ کون سا پڑھیں۔ کوئی سا بھی پڑھ لیں جو سیگا آپ کو یاد ہو، آپ کی زبان پہ ہلکا ہو، جس کے فضائل و برکات نے آپ کے دل کو موہ رکھا ہو، وہ درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ 1 کروڑ کی نیت کریں، ایک تعداد روزانہ کی تعداد مقرر کریں اور اس تعداد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین کرام، میرے بہنوں اور قابل عزت بہنوں اور میری بھائیوں، عرض یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اپنے گناہ گار امتی کی کس طرح مدد فرمائیں گے کہ جو درود شریف پڑھتا ہوگا نا، اس کا درود شریف ایک کاغذ کی شکل میں میزان میں ڈال دیں گے اور وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ روز قیامت ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، کاش کہیں سے ایک نیکی مل جائے، کاش کسی طرح میری اس وقت جان بچ جائے اور مجھے جنت بھیج دیا جائے۔ دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے، دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ، مجھے اور آپ سب کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نہ جانے کس وقت کون سا پڑھا ہوا درود قبول کر لیا جائے، نہ جانے وہاں روز قیامت کون سی ایسی نیکی ہوگی یا کتنا درود شریف ہمارے وہاں کام آئے گا، یہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا روز قیامت پتہ چلے گا۔ ابھی وقت ہے، جو اس درس کو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گن کر پڑھیں گے یا پڑھیں گی، اور تعداد مقرر کر کر روزانہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ محبت سے، ادب سے، باوضو ہو سکیں تو بہت اعلیٰ ہے، بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن باوضو پڑھنا نور اعلیٰ نور ہے۔ اور کوئی سا بھی سیگا جو زبان پر کا آسان ہو، آپ کو یاد ہو، وہ پڑھیں۔ درود کے سیگے بدل کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو 1 کروڑ درود شریف کوشش کریں زندگی میں مکمل کریں، مرنے سے پہلے۔ ہمیں نہیں پتہ قبر میں، حشر میں، کہاں پہ وہ پڑھا ہوا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لوٹا دیں اور ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور درود شریف پڑھنے والا تو ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں رہتا ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہو، چاہے قبر ہو، چاہے حشر ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں رہتا ہے، توجہ میں رہتا ہے۔ تو میرا ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہی ایک پیغام شیئر کرنا ہے کہ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔